السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آداب. کئی کنیز آن لائن فٹافٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عازب حسن کھٹیشور آپ کی خدمت میں ہوں حاضر. تو چلیے کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر. سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ حجاج کرام 30 جولائی جمعرات کو مقام عرفات میں وقوف کریں گے، جبکہ عید الاضحیٰ جمعہ 31 جولائی کو منائی جائے گی. سعودی پریس ایجنسی SPA کے ذریعے شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کل شام کو 29 ذی القعدہ کو ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کا فیصلہ کیا گیا. کل شام سعودی عرب میں کہیں سے بھی رؤیت ہلال کی گواہی نہیں ملی، جس کے بعد مملکت میں 31 جولائی جمعے کے روز عید الاضحیٰ کا اعلان کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ آج منگل کو ذی القعدہ کے 30 دن مکمل ہوں گے اور بدھ کو ذی الحجہ کا آغاز ہوگا. القرآن کیلنڈر کے مطابق 22 جولائی کو ذی الحجہ شروع ہوگا. 30 جولائی کو وقوف عرفہ اور جمعہ 31 جولائی کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی. اسی روز حجاج کرام قربانی کریں گے. خیال رہے کہ رواں سال مناسک حج کی ادائیگی کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے کرونا وبا کے خطرے کے پیش نظر صحت پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. ممبئی. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب صنعت و تجارت کے شعبے ہی نہیں بلکہ مذہبی مقامات بھی مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں. سماجی فاصلے کی پاسداری کے لیے مذہبی مقامات کو بند کرنے کے فیصلے کے سبب مساجد اور مندر اور درگاہوں کے ٹرسٹ کو مالی بحران کا سامنا ہے. مسلسل مذہبی مقامات پر پابندی سے مساجد کے امام و خطیب، مؤذن اور یہاں کے عملہ کی تنخواہیں بمشکل ہی ادا کی جا رہی ہے. قلیل تنخواہ کے باوجود اس میں نصف تنخواہ ہی ادا کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی کئی ائمہ کو تو لاک ڈاؤن کے دوران تنخواہ تک نہیں دی گئی ہے. ممبئی. ریاست مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ممبئی اور ریاست مہاراشٹر میں کورونا کے بڑھتے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. لاک ڈاؤن میں اضافے کا سبب کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے. ریاست میں کووڈ-19 کے مثبت مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسی کے چلتے 31 جولائی تک پابندیوں میں ہی شہریوں کو رہنا لازمی ہوگا. اس کی تصدیق آج یہاں سرکاری ذرائع نے کی ہے. سنبھل کے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے کہا ہے کہ کورونا وائرس بیماری نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے. ہم نے جو گناہ کیے ہیں یہ اس کی سزا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ عید سے قبل مویشیوں کی منڈیوں کو لگانے کا موقع فراہم کریں. برق نے عید کی نماز کے تعلق سے کہا کہ تمام مسلمان ایک ساتھ اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے، تب ہی ملک بچے گا. کرناٹکا. وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں بدھ سے لاک ڈاؤن میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست بھر میں کہیں بھی مزید لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، صرف کنٹینمنٹ زون کی حد تک ہی لاک ڈاؤن کے اصول نافذ العمل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایمبولینس کافی تعداد میں دستیاب ہے. بوتھ سطح پر بھی ایمبولینس فراہم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے. شہریت قانون کے نفاذ کو لے کر وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں مقدمے کے دوران دلیل دی تھی کہ ابھی قانون کے رولز بھی نہیں بنائے گئے اور اتنی مخالفت کی جا رہی ہے. مخالفت کرنے والی درخواستوں پر عدالت سماعت نہ کرے. تاہم شہریت قانون کے نفاذ کے لیے رولز وضع کرنے کی میعاد گزر جانے کے باوجود وزارت داخلہ خاموش ہے. 6 ماہ کے اندر رولز وضع ہونے تھے، لیکن پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو وزارت داخلہ سے رولز موصول نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی لیٹر ملا جس سے رولز کو لے کر اسٹیٹس کی جانکاری مل پاتی، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں کوئی جانکاری دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے وزارت داخلہ کو یاد دہانی کے لیے خط بھیجا گیا ہے. حکومت سرکاری کمپنیوں یعنی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ یعنی PSU کے ساتھ ہی سرکاری انشورنس کمپنیوں اور بینکوں کے پرائیویٹائزیشن کی تیاری میں ہے. CNBC آواز کے ذرائع کو ملی جانکاری کے مطابق LIC اور ایک نان لائف انشورنس کمپنی کو چھوڑ کر باقی سبھی انشورنس کمپنیوں میں حکومت اپنی پوری حصہ داری قسطوں میں بیچ سکتی ہے. یہاں حکومت بینکوں کے پرائیویٹائزیشن کا بھی پلان کر رہی ہے. اس پر PMO، وزارت مالیات اور نیتی آیوگ کے درمیان اتفاق ہوا ہے
साथ ही काबीना ड्राफ्ट नोट भी तैयार हो चुका है। गुजरते दिनों के साथ ही भारत में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में सामने आए 37,000 से भी ज़्यादा नए मामलात, 547 लोगों की हुई है मौत, कुल 28,000 से भी ज़्यादा तक पहुंची मरने वालों की तादाद। भटकल 21 जुलाई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन कराने की इजाज़त देने और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसे भटकल में भी लागू कराने का मुतालबा करते हुए JDS भटकल तालुका सदर इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने आज मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस बात की तवक्को जाहिर की कि ऐसा करने की सूरत में ही लोग बेखौफ होकर अपनी कोरोना जाँच कराने आ सकते हैं। खबर भी नहीं होती, कितने दिन 8 दिन 10 दिन भी खबर नहीं थी। और 2-3 ऐसा भी केस आया कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी कारोबार में जाने के बाद उसको और डिले हो रहा है। तो हम डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला फ़ौरन हल होना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं DC से अपील कर रहा हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट को काम डिवाइड करो पॉजिटिव वालों। भटकल में ईद उल अज़हा के चांद का किया गया ऐलान। इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा 31 जुलाई 2020 बरोज़ जुमा मनाई जाएगी। अरफात का रोज़ा 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगा। टीम का किनीस ऑनलाइन अल्लाह ताला से दुआ करती है कि अल्लाह ताला इस वबा को ईद की आमद से पहले पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए और ये ईद सबों के लिए बाइस फरहत व मसरत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, कालीकेट के इलाके कापाड़ में चांद देखने की इत्तला अभी थोड़ी देर पहले आई थी। कल से वहाँ पर ज़ुल्हिज्जा की 1 तारीख़ है, इसलिए यहाँ पर जमातुल मुस्लिमीन के काज़ी साहिबान से मशवरे के बाद यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है कि कल बरोज़ बुध 1 ज़िल्हिज्जा है इंशाअल्लाह। सामईन, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों नई सुर्खियों के साथ। तब तक मेरे साथ पूरी टीम का किनीस ऑनलाइन को दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।